معزز ناظرین کرام، 9 ذوالحجہ بمطابق 8 ستمبر منگل کی رات ہے، یعنی سوموار کا سورج ابھی غروب ہوا ہے۔ نماز عشاء کا وقت ہو رہا ہے۔ ایک سوار کوفہ کی گلیوں میں مصروف سفر ہے۔ وہ کسی وقت کسی طرف اپنے گھوڑے کا رخ کرتا ہے، پھر اپنے گھوڑے کو روک کر دوسری طرف موڑ دیتا ہے۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب محمد بن کثیر کی شہادت کے بعد شام تک جنگ جاری رہی تھی۔ اس جنگ میں جناب امیر مسلم بھی شریک تھے۔ دوپہر کو اس لشکر کی تعداد 50,000 تھی، مگر شام کے وقت 10,000 فوج کے ساتھ عمرو بن طفیل ملعون کے آنے سے تعداد کم ہو کر صرف 4,000 رہ گئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغربین کے وقت یہ تعداد 3,000 رہ گئی۔ جب جناب امیر مسلم نے مسجد میں نماز ادا فرمائی تو 100 آدمیوں نے اقتدا کی۔ نماز کے اختتام تک صرف 10 آدمی رہ گئے۔ جس وقت آپ نے مسجد کے اس دروازہ کی طرف رخ کیا جو محلہ بنی کندہ کی طرف کھلتا تھا تو دروازے تک 5 آدمی ساتھ تھے۔ جب آپ مسجد سے باہر آئے تو مڑ کر دیکھا ان میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک یہ انقلاب کیوں آیا؟ 40-50 ہزار آدمی ساتھ ہونے کے باوجود تنہائی تک کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لشکر جو جمع ہوا تھا وہ سارا جناب امیر مسلم کا حمایتی یا ناصر و مددگار نہ تھا، بلکہ یہ ان قبائلی سرداروں کے قبیلہ کے لوگ تھے جو ذہنی طور پر ابن زیاد ملعون کے ساتھ تھے، مگر قبیلہ کی حمایت کی وجہ سے سرداروں کو چھڑانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اب جیسے بنی مراد یا اس کے حلیف قبائل تھے، یا جیسے بنی مزہج یا ایسے ہی دوسرے قبائل کے لوگ تھے۔ ہاں، اس وقت کافی تعداد میں لوگ جناب امیر مسلم علیہ السلام کے حمایتی بھی تھے، مگر جس وقت عمرو بن طفیل کی فوج کے آنے سے جنگ میں دشمن کا پلڑا بھاری ہوا تو کوفیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی تلواریں نیام میں ڈالی اور کوفی فوجی اپنے اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئے اور باقی قبائل گھر واپس چلے گئے۔ جس وقت غیر متعلقہ لوگ واپس گئے تو پھر اصل حامی نہ ہونے کے برابر تھے، جو تھے ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ جیسے جیسے اجتماعیت کم ہوتی گئی، ساتھ چھوڑنے کا عمل زیادہ ہوتا گیا اور خوف طاری ہوتا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب امیر مسلم تنہا رہ گئے۔ دوستو، اس رات ابن زیاد ملعون مسجد کوفہ میں نماز مغرب پڑھنے نہیں آیا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کوئی نہ کوئی مخالف مسجد میں موجود ہوگا اور چھٹ کر وار کر دے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ملعون چاہتا تھا کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں اور کوفیوں کو دھمکاؤں اور ڈراؤں، مگر اسے حسین ابن نمیر ملعون جو محل کے محافظوں کا انچارج تھا نے روک دیا کہ وہ نہ جائے، مگر یہ ضد کرتا رہا۔ پھر اس ملعون نے کہا کہ مسجد کی تلاشی کرو، ممکن ہے کہ وہاں کوئی ہمارا دشمن چھپا ہوا ہو، کیونکہ میں مسجد ضرور جاؤں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ سارے کوفہ میں اعلان کر دیا جائے کہ نماز عشاء کے بعد کوفہ کے سارے گھروں کے سربراہ مسجد میں جمع ہو جائیں، اور ہاں، جو سربراہ آج نہیں آئے گا ہم اس کے گھر کے تمام افراد کو قتل کر دیں گے اور اس گھر کو جلا دیں گے۔ منادی نے شہر میں اعلان کیا تو سارے کوفی سردار مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ پیدل مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت جناب امیر مسلم کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شہر کے سارے راستے بند تھے، اس لیے انہوں نے بنی بجیلہ کے محلے کا رخ کیا۔ یہ محلہ بنی کندہ کے محلے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جس وقت یہاں پہنچے تو انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنا پاک رہوار ایک کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود کھجور کے درخت کا آسرا لے کر زمین پر بیٹھ گئے اور سوچتے رہے کہ اب کس طرف جانا چاہیے۔ اچانک سامنے والے گھر سے ایک مستور نے جھانک کر باہر دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے والی کھجور کے نیچے ایک گھوڑا کھڑا ہے اور کھجور کی ٹیک لگا کر کوئی آدمی زمین پر بیٹھا ہے۔ وہ مستور فوراً اس کے پاس آئی اور آ کر پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جناب امیر مسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے، اس لیے یہاں بیٹھ گئے ہیں۔
وہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگی اور جلدی سے ایک جام پانی لے آئی اور ان کی خدمت میں پیش کیا، پھر برتن لے کر واپس چلی گئی۔ دوستو، اس مستور کا بیٹا صبح سے دربار کوفہ میں گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے سارا دن کوفہ کی گلیوں میں جنگ کی آوازیں سنی تھی، تکبیر کے نعرے اور تلواروں کی جھنکار بھی سنتی رہی تھی۔ اب یہ سخت پریشان تھی کہ اس کا بیٹا گھر کیوں نہیں آیا۔ اسی پریشانی میں یہ بار بار دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ کوفہ کی فضا بڑی خطرناک بنی ہوئی تھی۔ ایک محلے میں سکون تھا تو دوسرے محلے میں تلوار چل رہی تھی۔ ایک طرف جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو دوسری طرف کوفہ کی گلیوں میں گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ کوئی خیریت سے گھر سے نکلتا تھا تو شام کو اس کی موت کی خبر ملتی تھی یا اس کی لاش گھر آتی تھی۔ ہر گھر کا فرد اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ کسی کی زندگی بھی یقینی نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے یہ ماں ہونے کے ناطے بہت پریشان تھی کہ ابھی تک میرا بیٹا واپس نہیں آیا، کہیں قتل تو نہیں ہو گیا۔ یہ دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھنے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ جناب امیر مسلم ابھی تک وہاں موجود ہیں، جبکہ اس کا خیال تھا کہ وہ پانی پینے کے بعد چلے جائیں گے، مگر ابھی تک وہاں موجود تھے۔ اسے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ پھر جناب امیر مسلم کے قریب آئی اور عرض کی کہ اے مسافر، آپ نے پانی تو پی لیا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعاً آپ میری اجازت کے بغیر میرے دروازے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کوفہ کی فضا بڑی خراب ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ آپ کے گھر والے بھی اس وقت پریشان ہوں گے، جس طرح میں اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں، اسی طرح آپ کی بیٹیاں بھی پریشان ہوں گی، آپ کے بیٹے بھی پریشان ہوں گے اور آپ کے حرم بھی اپنے مقام پہ پریشان ہوں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں کہ آپ کی بات بھی درست ہے، ہمارے گھر والے بھی بہت پریشان ہوں گے، ہماری بیٹیاں خدا جانے کہاں ہوں گی، ہم تو کوفہ میں مسافر بن کر آئے ہیں، ہمارا گھر یہاں سے کافی دور ہے، اس شہر میں ہمارے ساتھ صرف 2 معصوم بیٹے تھے جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، خدا جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ آہستہ آہستہ پوچھتی ہے، کیا آپ جناب امیر مسلم کے ساتھ تو نہیں آئے تھے؟ جناب امیر مسلم سر جھکا کے فرماتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں آئے بلکہ ہم ہی وہ مظلوم ہیں جن کی ان کوفی ملعونوں نے تکذیب کی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اپنے شہر میں بلا کر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور ہماری نصرت اور مدد نہیں تھی، اور ہمیں اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ اب ہمارے واپس جانے کا کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے۔ جس وقت اس عورت نے یہ بات سنی تو فوراً قدموں پہ گر پڑی اور رو کر کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے علم نہ تھا، اب آپ بالکل یہاں نہ بیٹھیں، فوراً میرے گھر تشریف لے چلیں، یہاں تو سارے کوفی آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ جناب امیر مسلم اس مستور کے گھر تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر اس مستور نے عرض کی کہ آپ باہر آرام نہ کریں کیونکہ میرا بیٹا آنے والا ہے اور وہ بھی شاید آپ کی ذات کو قبول نہ کرے، کیونکہ آج کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جناب امیر مسلم اندر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ ہمیں سجادہ نماز یعنی مصلی اور پانی کا ایک آفتابہ لا دے تاکہ ہم تجدید وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اس نے ایک مصلی اور پانی کا آفتابہ پیش کیا اور خود کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دوستو، اب یہاں پر مناسب ہوگا کہ میں اس عورت کا بھی تعارف کرا دوں جس نے حضرت مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کی تھی۔ اس کا نام طوع خاتون تھا اور یہ ایک شامی کنیز تھی جو خالد بن ولید کی جنگ کے دوران شام کے علاقہ سے آئی تھی۔ جب یہ مدینہ آئی تو اشعث بن قیس کندی نے اسے خرید لیا۔ اس میں سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بلال ملعون تھا۔ جس وقت اشعث بن قیس مر گیا تو اس کے بعد اس کنیز سے اسید حضرمی نے عقد کیا۔ یہ اس وقت اسید حضرمی کے گھر تھی۔ اشعث بن قیس کندی کے زمانہ میں شہنشاہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کو زینت بخشی تو یہ مستور حرم پاک میں آتی رہتی تھی اور کئی اسباق اور سبق قرآن کے موزمہ کونین شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے اس نے حاصل کیے، اور مسجد کوفہ میں باقی عورتوں کے ساتھ یہ بھی امیر کائنات علیہ السلام کے خطبات سنتی رہتی تھی۔
اس لیے یہ پاک گھر سے بہت متاثر تھی۔ جس وقت اس کی شادی اسید حضرمی سے ہوئی تو اس کا بیٹا کمسن تھا جو اس کے ساتھ اسید حضرمی کے گھر آ گیا، جو آج تک اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ اسے دیکھنے کے لیے یہ بار بار گھر سے باہر آتی تھی۔ اس کا یہ بیٹا رشتہ کے لحاظ سے محمد بن اشعث بن قیس کا پدری بھائی تھا، یعنی باپ کی طرف سے اس کا بھائی تھا، اور عبد الرحمن بن محمد بن اشعث ملعون جو اس کا بھتیجا بھی تھا، اس کے ساتھ اس کا یارانہ تھا، اور یہ اکثر اس کے ساتھ شراب و کباب کی محفلوں میں بیٹھتا تھا۔ محمد بن اشعث، قیس بن اشعث، عبد الرحمن بن محمد بن اشعث، یہ تینوں ابن زیاد کے دربار کے اہم افراد شمار ہوتے تھے، اور یہ کربلا کی جنگ میں سب سے بڑے یزیدی تھے۔ اللہ کی ان تمام ملعونوں پر ابدی لعنت ہو۔ یہ بلال ملعون اس رات ابن زیاد ملعون کے قصر کی کارروائیاں دیکھنے میں مصروف رہا۔ رات کو دیر ہونے کی وجہ سے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث ملعون نے اسے روک لیا تھا کہ حالات خراب ہیں، گھر نہ جاؤ۔ یہ خالد بن عبید اللہ بن زیاد ملعون کی محفل میں بیٹھا رہا، اسی وجہ سے یہ کافی دیر کے بعد گھر پہنچا۔ آتے ہی بستر پر لیٹ گیا اور اپنی والدہ کو کھانا پکاتے اور پھر ساتھ والے کمرے میں اسے کھانا لے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر حیران ہوا کہ اس وقت کون مہمان ہے، اور یہ کیسا مہمان ہے جسے گھر کے مرد سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ فوراً اٹھا اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ آج کیسا مہمان ہے جس کی خاطر آپ نے اتنی لگن سے کھانا تیار کیا ہے اور ابھی تک خدمت میں مصروف ہیں۔ اس مستور نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بتانا کسی کو نہیں، آج ہمارے گھر اللہ کی کلی رحمت مہمان ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ آج امیر کائنات علی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، تم بھی قدم بوسی کر لو۔ یہ ملعون کمرے کی طرف بڑھا اور جھانک کر دیکھا کہ جناب امیر مسلم سجادہ نماز پر تشریف فرما ہیں، اور یہ رات جناب امیر مسلم نے عبادت میں گزار دی۔ 9 ذی الحجہ 8 ستمبر منگل کی صبح مسجد کوفہ سے نماز صبح کی اذان شروع ہوئی۔ اس وقت کوفہ میں 40 سے زیادہ مساجد موجود تھی، مگر معروف مساجد 4 تھی، باقی چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں جو محلوں میں مصروف اور معذور لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ جس طرح کہ آج ہمارے علاقے کے دیہاتی لوگ مٹی کی ڈھیری لگا کر اسے مسجد کا نام دے دیتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں جن میں باضابطہ نماز یا با جماعت نماز نہیں ہوتی تھی اور نہ اذان ہوتی تھی۔ اذان صبح کی آواز پورے کوفہ میں گونجی تو جناب امیر مسلم نے نماز صبح کی اقامت کہی۔ ادھر ابن زیاد ملعون بھی بیدار ہوا، یہ فوراً وضو کر کے مسجد کی جانب دوڑا۔ آگے حسین ابن نمیر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، پہلے ہمیں مسجد کی تلاشی لینے دو، شاید کوئی مخالف چھپا ہوا ہو، کیونکہ کل کی جنگ میں کافی کوفی جوان شہید ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوا ہو۔ انہوں نے مسجد کی تلاشی لی، حتیٰ کہ لپٹی ہوئی صفوں کو بھی کھول کر دیکھا گیا۔ پھر ابن زیاد ملعون کو مسجد میں لایا گیا۔ سارے لوگ انتظار میں تھے کہ ملعون نماز پڑھائے گا، مگر یہ نماز پڑھانے کی بجائے منبر پر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے منادی جو اکثر اعلان کیا کرتا تھا کو بلا کر کہا کہ اے عمر بن نافع، تم گھوڑے پر سوار ہو کر سارے کوفہ میں اعلان کر دو کہ سارے کوفی فوراً مسجد میں پہنچے، میں ان کے انتظار میں منبر پر بیٹھا ہوں۔ اور دوسرا اعلان یہ بھی کر دو کہ جو شخص جناب امیر مسلم کی اطلاع دے گا اسے ہم ایک دیت انعام دیں گے، یعنی 100 یا 80 اونٹ کی قیمت کے برابر رقم دیں گے۔ عمر بن نافع ملعون منادی کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوا۔ جیسے جیسے اس کی آواز پہنچتی گئی، لوگ مسجد کوفہ کی طرف جانے لگے، اور کچھ تو خوف کی وجہ سے دوڑ رہے تھے۔ یہ ملعون نماز پڑھ کے فوراً واپس قصر میں پہنچا، اور اس نے فوراً عمر ابن حریث ملعون کو بلایا اور اسے علم اور جنگی تبل تلواریں اور دیگر سامان جنگ نکال کر دیا، اور کہا کہ تم فوراً ایک لشکر تیار کر کے اسے کوفہ شہر کے دروازے پر بھیج دو، اور لشکر والوں سے کہو کہ وہ شہر کے ہر دروازے پر امان کا علم لگائیں، اور پھر اعلان کریں کہ جو شخص ان علموں کے نیچے آئے گا وہ کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، اسے حاکم کوفہ کی طرف سے امان حاصل ہوگی۔ تو دوستو، جس وقت صبح کی اذان ہوئی اس کے بعد سارے شہر میں منادی ہوئی تو ہر شخص اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر مسجد میں پہنچا۔
اس وقت توआ خاتون کا ناخلف بلال بھی مسجد میں آ گیا۔ یہ وہاں پہنچا تو ایک ہنگامے کی فضا تھی جس کی وجہ سے اسے جناب امیر مسلم کی خبر دینا بھول گئی۔ جب ملعون نے تقریر ختم کی تو یہ قصر میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنا دربار خاص لگایا۔ اس میں تمام بڑے بڑے ابلیس جمع ہوئے۔ اس دوران ملعون نے کہا کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ میں نے ایک دیت 80-100 اونٹ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، مگر مجھے اب تک کسی نے جناب امیر مسلم کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ اس وقت بلال ملعون کو یاد آیا کہ میں نے تو اطلاع دینا تھی۔ یہ عبد الرحمن کے پاس آیا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ جناب امیر مسلم تو ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ محمد بن اشعث ملعون سے بات کی۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے کہا کہ یہ تم نے کیا خسر پسر لگا رکھی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ محمد بن اشعث ملعون نے کہا کہ ہم جنہیں پورے کوفہ میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے اس ملعون پر طنز کیا کہ تم تو مجیر جراح سے بھی بدتر ہو۔ اس نے تو اپنی جان ہار دی تھی مگر اپنی مہمان مکڑی کسی کو نہیں مارنے دی تھی۔ تم کیسے عرب ہو کہ ایک طرف امان دیتے ہو اور دوسری طرف خود نشاندہی بھی کرتے ہو؟ اچھا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم خود جا کر ان کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں لاؤ۔ جس وقت بلال ملعون نے ابن زیاد کو اطلاع دی تو اس ملعون نے اسے انعام میں ایک سونے کا ہار اور ایک طلائی تاج دیا۔ محمد بن اشعث ملعون گرفتاری کا حکم سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے 180 آزمودہ کار جنگجو جوان بنی کندا کے اپنے ساتھ لیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابن زیاد ملعون نے عبید اللہ ابن عباس بن مرد اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ ملعون جا تو رہا ہے مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ اس کے باپ سے بھی گرفتار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو اسد اللہ کے شیر ہیں اور یہ اشعث بن قیس جیسے لومڑی صفت بزدل کا بیٹا ہے۔ تم اپنے ساتھ قبیلہ قیس کے 70 جنگجو لے کر اس کی مدد کے لیے فوراً چلے جاؤ۔ یہ بھی اس لشکر کے پیچھے بنی بجیلہ جو کندی قبیلے کی شاخ تھی کہ معلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ صبح طلوع آفتاب کے وقت کا ہے۔ اس وقت توआ خاتون نے جناب امیر مسلم کا ناشتہ تیار کیا اور ان کے سامنے لا کر رکھا مگر انہوں نے ناشتہ پسند نہیں فرمایا، بس سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ پھر توआ خاتون نے عرض کی کہ آقا، میں رات کو اٹھ کر آپ کو دیکھتی رہی ہوں، آپ نے پوری رات آرام نہیں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب امیر مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مسلح عبادت پر تشریف فرما تھے، ایک لمحہ کے لیے ہمیں نیند آ گئی، ہم نے دیکھا کہ شہنشاہ امیر کائنات علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اپنے بازو کھول کر فرمایا، میرے لال، یہ تمہارے دکھوں کی آخری رات ہے، کل رات تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، تم ہمارے پاس جلد سے جلد آ جاؤ، ہم منتظر ہیں۔ اس فرمان سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے یہی آج کا دن مشکل ہے۔ اچھا، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی کیونکہ 180 گھوڑے دوڑ رہے تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ 500 گھوڑے سوار اور 1000 پیدل فوج تھی۔ جناب امیر مسلم نے مسلح چھوڑ دیا، ذرہ پہنی، کمر بند باندھا، اپنی نالائن کے تسمے درست کیے، تلوار اٹھائی اور فوراً گھر کے دروازے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر توआ خاتون نے بڑھ کر آپ کا دامن تھام لیا اور رو کر عرض کرتی ہے کہ آقا، آپ نہ جائیں، پہلے مجھے جانے دیں۔ شہنشاہ نے فرمایا کہ ہمیں جانے دو، اگر انہوں نے ہمیں تمہارے گھر سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تو تمہارا گھر بھی جلا دیں گے اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہماری خاطر مزید کسی کا نقصان ہو۔ آپ فوراً باہر آئے، اپنے گھوڑے کو اسی کھجور کے نیچے کھڑا ہوا پایا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک کندی کا قریب بھی کھجوروں کا باغ تھا، رات کو یہ راہوار اسی باغ میں رہ گیا۔ صبح جس وقت یہ باہر تشریف لائے تو اس کندی نے راہوار پیش کیا، انہوں نے گھوڑے کا تنگ درست کیا اور سوار ہو گئے۔ دوستو، بعض لوگوں نے امیر مسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم جناب عانی
کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات خلاف واقعہ ہے، کیونکہ جناب ہانی کو جناب امیر مسلم علیہ السلام کے بعد شہید کیا گیا تھا۔ جس وقت ظالمین کا لشکر سامنے آیا تو وہاں جناب امیر مسلم نے فرمایا کہ اگر تم مرد ہو اور مردوں کی اولاد ہو تو پھر ایک ایک ہو کر میرے سامنے آؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ مگر ان میں سے کسی ملعون نے جرأت نہ کی، بلکہ ابن اشعث ملعون نے 40 گھوڑے سواروں کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لو۔ اس وقت جناب امیر مسلم نے 60 سال کی ضعیفی کے باوجود ان سواروں پر حملہ کیا۔ تلوار ایک بار چمکی، پھر تمام کوفیوں نے دیکھا کہ 40 گھوڑے بغیر سواروں کے گلیوں میں بھاگ رہے تھے۔ اس کے بعد سارے ملعونوں نے مل کر حملہ کیا۔ ادھر جناب امیر مسلم نے رجز پڑھی۔ کوفی عورتیں اور مرد اپنے گھروں کی چھتوں پر سوار ہو کر یہ جنگ دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، گمسان کی جنگ ہوئی۔ ان کی جنگ کا عالم یہ تھا کہ جو بھی سامنے آتا یہ اس کی گردن سے پکڑ کر اسے آسمان کی طرف پھینک دیتے۔ مگر کیفیت کیا تھی؟ کتب مقتل کے الفاظ یہ ہیں: جس کی بھی گردن پکڑ کر آسمان کی طرف پھینکتے وہ مکانوں کی چھت پر جا گرتا، اگرچہ قریبی مکان 2 منزلہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس دن آپ نے جنگ خیبر کی یاد تازہ کر دی۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ آج تم کوفہ کی گلیوں کو خیبر کا میدان سمجھنا، ان گلیوں میں اتر کر کسی کی روح قبض کرنے کی سوچنا بھی نہیں۔ اگر میری تلوار کی تمہیں ہوا بھی لگ گئی تو تم فنا ہو جاؤ گے۔ پہلے تم کسی کی گردن پر پاؤں رکھ کر روح قبض کر لیتے ہو یا کسی کے سینے پر سوار ہو کر روح قبض کر لیتے ہو، مگر آج ان کے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ کوفہ کی گلیوں پر محو پرواز رہنا۔ ان کی روحیں میری تلوار کے خوف سے آسمان کی طرف پرواز کریں گی، تم خود وہاں سے پکڑتے رہنا۔ جیسے جنگل کو آگ لگے تو حشرات الارض اڑتے ہیں اور پرندے ان کو فضا ہی میں پکڑ کھاتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کی روحیں کیچ کرتے جانا۔ پورا لشکر بدحواس ہو کر بھاگا۔ 180 آزمودہ کار سپاہیوں میں سے ایک بھی نہ بچ سکا۔ اس وقت محمد بن اشعث ملعون نے ابن زیاد کی طرف آدمی روانہ کیا کہ جلد از جلد ایک بڑی فوج ہمارے مدد کے لیے روانہ کرو، جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ تم اتنی بڑی فوج لے کر گئے تھے، ایک فرد واحد کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ یہ صرف فرد واحد ہی نہیں بلکہ میدان کارزار کا فرد واحد لا شریک بھی ہے۔ اے ملعون، کیا تمہیں یہ علم ہے کہ تم نے ہمیں کس کی طرف بھیجا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو عالم جلال میں غضبناک شیر ہے، جو عرصہ کارزار میں اللہ کی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ تم نے ہمیں اس خاندان کے جوان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا ہے جو اللہ کی طرح کائنات پر کلی تصرف رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ نوشتہ تقدیر کے ساتھ کھیلنا اپنا مشغلہ سمجھتی ہے۔ تم نے ہمیں کوفہ کے کسی بقال یعنی سبزی فروش کی طرف تو نہیں بھیجا کہ وہ دکان پر بیٹھا ہے اور ہم اسے کان سے پکڑ کر لے آئیں گے، یا ہمیں مرسل کے جرامکہ میں سے کسی جرمکی کی طرف تو نہیں بھیجا جو پورے عرب میں بنیے اور بزدل مشہور ہیں۔ یہ تو اللہ کے شیروں میں سے ایک اسد اللہ اور غالب ہے۔ اگر انہیں گرفتار کرنا ہے تو ایک بڑی فوج روانہ کرو، ورنہ ہم بھی واپس آ رہے ہیں۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے کہا کہ اے ملعونوں، یہ تو ایک جوان ہے جس کے سامنے تمہاری یہ حالت ہے۔ کل ہمارا شہنشاہ کربلا مولا حسین کے خوب روح جوانوں سے مقابلہ ہونا ہے، وہاں تو پورا گھرانہ ایسے جوانوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں تم کیا کرو گے؟ پھر اس ملعون نے 500 جنگجو جوانوں کی فوج روانہ کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ فوج بھی ناکافی ہوگی، کوئی دھوکہ یا فریب دو پھر فتح پا سکو گے۔ دوستو، اس وقت ان ظالموں نے چھتوں پر آدمی چڑھا دیے جنہوں نے تیروں کی نوک پر کپڑے باندھ کر ان کے اوپر روغن زیتون ڈال کر پھر ان کو آگ لگا کر جناب امیر مسلم پر تیر برسانا شروع کر دیے، یعنی دست بدست جنگ کی بجائے بزدلانہ جنگ شروع کر دی، اور نیچے کھڑے ہوئے ظالموں نے مل کر حملہ کر دیا۔ مگر کیفیت یہ تھی کہ ملعونوں کی لاشوں سے کوفہ کی گلیاں بند ہو گئیں، انہیں کوئی گھوڑا بھی عبور نہیں کر سکتا تھا۔ جناب امیر مسلم دوران جنگ جس وقت شدید زخمی ہو گئے تو انہوں نے طوع خاتون سے پانی طلب کیا، مگر جنگ کی شدت کی وجہ سے پی نہیں سکے۔
اس دوران جناب امیر مسلم علیہ السلام شدید زخمی ہو چکے تھے اور ضعیفی بھی تھی۔ یہ ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر اکڑو بیٹھ گئے، یعنی تلووں کے بل بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کے جسم اطہر سے خون جاری تھا۔ وہ مکان بکیر ابن حمران ملعون کا تھا۔ اس ملعون کا باپ حمران جنگ نہروان میں جناب امیر کائنات علی علیہ السلام کے ہاتھوں فی النار ہوا تھا۔ اس ملعون نے اپنے مکان کی چھت سے دیکھا تو فوراً نیچے اترا اور دیوار کی اوٹ سے چھپ کر جناب امیر مسلم پر اچانک وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ اور دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ آپ نے جوابی وار کیا جو اس ملعون کے بازو پر لگا، بازو کا گوشت کٹ گیا مگر یہ ملعون بچ گیا۔ دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ظالمین نے امان نامہ پیش کیا جس کی وجہ سے آپ گرفتار ہوئے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے اپنی رجز میں قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد رہ کر ہی شہادت قبول کریں گے۔ اس لیے آپ کا خود کو پیش کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے مقتل ابی مخنف کی یہ روایت کہ گڑھا کھودا گیا اور اس میں آپ گرے، یا امان نامہ قبول کرنے والی روایت قرآن عقل و تاریخ نہیں لگتی، باقی واللہ علم بالصواب۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ بکیر ابن عمران جو کوفہ کا تنخواہ دار جلاد تھا، اس کے وار سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور ساتھ ہی ظالمین نے مل کر حملہ کر دیا۔ اس وقت طوع خاتون اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئی اور بیان کرتے ہوئے اہل کوفہ کو مخاطب ہو کر فرماتی ہے کہ اے کوفہ والو، اگر تم میں کچھ غیرت اور حمیت ہے تو آؤ اور میری مدد کرو کہ آج یہ ظالمین میرے مہمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اہل عرب کی جمعیت کہاں رہ گئی ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے بروز محشر رسول اللہ کے روبرو پیش نہیں ہونا ہے کہ ان کی آل کے ایک فرد کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ پھر طوع خاتون نے محمد بن اشعث بن قیس جو ان کا ستیلا بیٹا تھا اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے ملعون ازل، تم تو یہ ظلم نہ کرتے۔ یہ مظلوم سید ایک میرا ہی مہمان نہیں تھا بلکہ تمہارا بھی مہمان تھا اور سارے کوفہ والوں کا مہمان تھا، اور اگر سارے کوفی ظلم کرتے تو تمہارا حق تھا کہ تم ان کی حفاظت کرتے، کیونکہ یہ تمہاری ماں کے گھر میں مہمان تھا، اور عرب کے لوگ مہمان کی نصرت میں جان دینا اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ کم از کم تم تو شرم کرتے۔ مگر ابن اشعث ملعون نے ماں کی کوئی بھی بات نہ سنی اور نہ ہی کسی اور نے اس مظلومہ کی آہ و فغاں پر توجہ دی، اور سب ملعونوں نے مل جل کر ایک مظلوم اور مسافر پر مظالم کی انتہا کر دی۔ دوستو، حضرت مسلم ابن عقیل زخموں سے چور چور ہیں، ہونٹوں سے خون جاری ہے، سر اطہر زخمی ہے، زرہ کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جن سے خون ٹپک رہا ہے، زمین پر بیٹھا ہے، انوار الہی کے جلووں میں سر جھکا کر مستغرق ہے۔ ابن اشعث ملعون آہستہ آہستہ دیوار کی اوٹ میں چھپتا ہوا پہنچا اور جلدی سے آ کر تلوار پہ ہاتھ رکھا۔ اس وقت جناب امیر مسلم کی آہستہ آہستہ آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا با قضا و تسلیم الامر۔ خالق، میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں اور تیرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ ابن اشعث ملعون نے چھپ کر سر اطہر پر وار کیا، گویا تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور دوبارہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کا سر اطہر کسی اور ابن ملجم ملعون کی ضرب سے اسی شہر میں زخمی ہوا۔ ملعون ازل نے انہیں پابند رضائے الہی کیا، ایک ناکہ یعنی اونٹ پر سوار کیا اور کوفہ کی گلیوں سے مہار کھینچتا ہوا قصر دار المارا کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ بن عباس روایت کرتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی اونٹ کے ساتھ آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جناب امیر مسلم گریہ فرما رہے ہیں۔ میں ان کی ناکہ کے قریب اپنا گھوڑا لے کر گیا اور عرض کی کہ آقا، جو لوگ اتنے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر اتنا بڑا کام کرنے والے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کو مقصد اعلیٰ پر قربان کر دیتے ہیں۔ جناب امیر مسلم نے سر اقدس اٹھایا اور رو کر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ذلت کے لیے تو نہیں رو رہے ہیں، واللہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی شہادت کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ ہماری اولین خواہش یہی رہی ہے کہ ہماری زندگی اپنے مالک کی راہ میں قربان ہو۔
خدا کی قسم ہم اپنے دکھوں پر نہیں رو رہے، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، اور ورثہ وارث کو نہیں ملے گا تو پھر کسے ملے گا؟ عبیداللہ ابن عباس کہتا ہے، کیا آپ پردہ داروں اور اولادوں کے دکھوں کو رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مظلوم کے دکھوں پر گریہ کر رہے ہیں جسے تم کوفہ والوں نے گھر میں بھی نہیں رہنے دیا اور کوفہ بھی نہیں آنے دے رہے ہو۔ تم لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مام مظلوم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جو ازل کی پردہ دار ہیں۔ تم سب ظلم پر تیار نظر آ رہے ہو، خدا جانے ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوگا۔ پھر اس سے فرماتے ہیں کہ تم امام مظلوم کی طرف ایک خط لکھ کر اطلاع کر دو کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ اس ملعون نے جواب دیا کہ میں یہ کام بالکل نہیں کر سکتا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ ابن اشعث ملعون اسے قصر کے دروازے پر لے آیا۔ یہاں امیر مسلم ابن اشعث ملعون سے فرماتے ہیں کہ تم امام مظلوم کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کر دو، خدا را کوفہ تشریف نہ لائیں، مگر اس ملعون نے بھی انکار کر دیا۔ ابن اشعث ملعون جناب امیر مسلم کو لے کر قصر دارالامارہ کے دروازے پر لے آیا۔ یہاں آ کر اس ملعون نے اپنی اونٹ بٹھائی، جناب امیر مسلم کو ناکہ سے اتارا اور اپنی فوجوں کے گھیرے میں انہیں لے کر قصر کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت ابن زیاد ملعون ابھی اپنے تخت پر نہیں پہنچا تھا اور لوگ اس کے انتظار میں قصر کے انتظار گاہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر ابن اشعث نے دیکھا کہ کوفہ کے 4 سردار سامنے کھڑے ہیں، ایک امارہ بن عقبہ بن ابی معیط، دوسرا عمر ابن حریث مخزومی، تیسرا مسلم بن عمر بہلی، چوتھا کثیر بن شہاب حارثی۔ ان سرداروں نے جس وقت جناب امیر مسلم کی یہ حالت دیکھی تو ابن اشعث ملعون سے کہا کہ تم جیسا بدبخت بھی کائنات میں نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کے گھر سے اس کا مہمان گرفتار کر کے کندی قبیلے کے چہرے پر لعنت کا دھبا لگایا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی کندی قبیلے پر اعتبار نہیں کرے گا اور تمہیں سوائے لعنت کے کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اس ملعون نے جواب دیا کہ اولی الامر کے حکم کی تعمیل کرنا عین اسلام ہے، چاہے وہ روایات عرب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ دربار میں انتظار کرنے والوں کے لیے پانی کے گھڑے رکھے ہوئے تھے تاکہ اگر کوئی پیاس محسوس کرے تو پانی پی لے۔ جناب امیر مسلم نے ایک بار ان پانی کے گھڑوں پر نگاہ فرمائی، پھر اپنے باندھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد مسلم بن عمر بہلی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمیں سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی تو پلا دو۔ وہ ملعون کہتا ہے یہ پانی آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر جناب امیر مسلم نے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کوئی ہے جو ہمیں پانی پلا دے۔ اس وقت عمر ابن حریث ملعون کے ایک غلام جس کا نام سلیمان یا سلیم تھا، اس نے عمر ابن حریث مخزومی کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس مظلوم کو پانی پلا دوں۔ اس نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ غلام نے فوراً پانی پیش کیا۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا جام ہونٹوں کے قریب لے گئے، مگر دہن مبارک سے خون جاری تھا۔ وہ خون اس پانی میں شامل ہو گیا، خون سے جام بھر گیا۔ انہوں نے خون آلودہ پانی زمین کے سپرد کیا، دوبارہ پانی طلب کیا۔ غلام نے دوبارہ پانی پیش کیا، پھر جام ہونٹوں سے لگایا، ہونٹوں سے جاری خون پھر پانی میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے یہ پانی بھی زمین کے سپرد کر دیا۔ تیسری مرتبہ پانی طلب فرمایا، پھر اس غلام نے پانی پیش نہیں کیا، بلکہ اس وقت امارہ بن عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ اس کا غلام موجود تھا جس کا نام قیس تھا۔ اس نے اپنے سردار سے عرض کی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں پانی پیش کروں۔ اس نے اجازت دی۔ وہ پانی لے کر ان کے قریب آیا۔ انہوں نے پانی منہ میں ڈالا، کیونکہ دہن مبارک کے اندر بھی خون تھا۔ انہوں نے پانی سے کلی کی تو چند دندان مبارک پانی کے ساتھ باہر آئے۔ اس کے بعد پانی زمین پر گرا کر فرماتے ہیں کہ شاید ہمارا اس دنیا سے دانا پانی ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں خود جد اطہر آ کر کوثر پلائیں گے۔ پھر آپ نے پانی طلب نہیں فرمایا۔ دوستو، کچھ دیر بعد انتظار گاہ میں ابن زیاد ملعون کی حاجب یعنی دربار نے آ کر کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد ملعون تخت پر بیٹھ چکا ہے، اب تم دربار میں آ جاؤ۔ ابن اشعث ملعون جناب امیر مسلم کو لے کر دربار میں داخل ہوا۔ جس وقت یہ دربار میں پہنچے تو انہوں نے فرعون کوفہ کو سلام نہیں کیا۔
ابن اشعث نے عرض کی کہ آپ امیر کوفہ کو سلام کریں۔ آپ نے فرمایا سلام صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، کفار کے لیے نہیں ہوتا۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے بکواس کی کہ کیا خلافت صرف آپ کا حق ہے؟ جناب امیر مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلافت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا حق کس اصول سے بنتا ہے؟ اس ملعون نے کہا کہ میں نے ابھی بہت سارے فیصلے کرنا ہیں، اس لیے آپ سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ اپنی آخری خواہش بتا دیں کیونکہ میں آپ کو شہید کرنے کا مکمل پروگرام بنا چکا ہوں۔ جناب امیر مسلم فرماتے ہیں کہ ہم کچھ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ملعون نے کہا اس دربار میں جو بھی آپ کو امین نظر آئے اس کو تنہائی میں بے شک وصیت کریں۔ اس وقت جناب امیر مسلم نے چاروں طرف نگاہ فرمائی، سامنے ایک کرسی پر عمر ابن سعد ملعون بیٹھا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے فرمایا اے عمر ابن سعد، تو ہماری آخری وصیت سن لے۔ اس نے ابن زیاد ملعون کے ڈر سے وصیت سننے سے انکار کر دیا۔ دوستو یہ ایک مسلمہ ہے کہ جو لوگ اصول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں وہ فروغ کے بڑے سختی کے ساتھ پابند ہوتے ہیں۔ یہ ملعون وصیت اس لیے بھی نہیں سننا چاہتا تھا کہ اسے خوف تھا کہ ابن زیاد ملعون وصیت پر عمل تو نہیں کرنے دے گا اور وصیت کا پورا کرنا واجب ہے اور وہ ترک واجب کا گناہ گار نہ ہو جائے۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے کہا اے ملعون ازل، وصیت کو سننے میں کیا حرج ہے؟ وصیت پوری کرنا یا نہ کرنا بات کا مسئلہ ہے، سن تو صحیح کہ یہ فرماتے کیا ہیں۔ وہ ملعون ان کے قریب آیا، آپ اسے ایک طرف لے گئے اور اسے چند وصیتیں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی وصیت یہ ہے کہ ہماری طرف سے شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط روانہ کر دینا اور لکھنا کہ وہ اب کوفہ تشریف نہ لائیں، کوفہ ان کے قابل نہیں رہا۔ اور ہماری دوسری وصیت یہ ہے کہ ہم جب سے کوفہ میں آئے ہیں ہم نے مال امام سے کچھ بھی نہیں لیا بلکہ اپنا خرچ خود کرتے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم 700 درہم کے مقروض ہیں۔ ہم اس قرض سے ضروریات زندگی پوری کرتے رہے ہیں اور ہم نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس وقت کوئی شہید درجہ شہادت پر پہنچتا ہے تو اس کے خون کے پہلے قطرہ کے زمین پر گرنے سے پہلے سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا بہت قیمتی ہے، ہماری تلوار بھی ہے، یہ ٹوٹی ہوئی ذرہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں، انہیں فروخت کر کے ہمارا قرض اتار دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے اس سامان کو فروخت کرنے سے جو کچھ ملے گا وہ ہمارے قرض سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اگر تم مناسب سمجھنا تو بقیہ رقم سے ہمارے کفن و دفن کا انتظام کر دینا، ہماری لاش کو باعزت طور پر مسجد کوفہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اور چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ ہمارا یہ خون آلودہ لباس اور سامان ہمارے اہل و عیال تک پہنچا دینا، ان کے پاس ہماری یہ یادگار رہ جائے گی۔ جس وقت آپ نے وصیتیں فرمائی تو یہ ملعون سیدھا ابن زیاد ملعون کے پاس گیا اور ساری باتیں کھول کر بتا دی۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے عمر ابن سعد پر طنز کیا اور طنزیہ کہکا لگا کر کہتا ہے کہ جو خیانت میں بڑے بدنام ہوں ان کے بارے میں کبھی کبھی سنتے ہیں کہ انہوں نے امانت کا خیال رکھا ہے، مگر کسی امین کو خائن بنتا پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے پوشیدہ طور پر تمہیں اپنی وصیت کا امین بنایا اور تم نے سب کچھ مجھے بتا کر خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ملعون بہت پشیمان ہوا۔ دوستو ابن زیاد ملعون نے کہا کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ خط لکھ کر امام کائنات علیہ السلام کو کوفہ آنے سے روکا جائے۔ تم یہ کام فوری طور پر کرو کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور دوسری وصیت انہوں نے کی ہے کہ ان کا مال اور سامان فروخت کر کے ان کا قرض ادا کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ان کی جان کی ضرورت تھی، ان کے مال سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، بے شک وہ فروخت کر کے ان کا قرض اتار دو، سامان وطن روانہ کرو یا جو بھی کرو تمہاری مرضی ہے۔ ان کی لاش سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں، صرف ان کا سر عطر میں اپنے پاس رکھوں گا کیونکہ میں یہ سر عطر فرعون شام یعنی یزید کو تحفہ کے طور پر بھیجوں گا۔ دوستو اس کے بعد اس ملعون نے دربار کے تنخواہ دار جلاد بکیر ابن حمران نہروانی کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم پر بھی ان کے 2 قرضے ہیں، تم بھی تو وہ اتار دو۔ پہلا قرضہ یہ ہے کہ میرے کائنات علی علیہ السلام نے تمہارے باپ کو
नहरवान ने फिलनार किया था, और ये उनकी पाक दुख्तर के सरताज हैं। इस कत्ल का बदला तुम आज ले लो। दूसरा कर्ज आज का है कि तुम्हारे बाजू का गोश्त उन्होंने उतारा है, इस ताजा कर्ज को भी उतार लो। उनको मस्जिद के मीनार पर ले जाकर इस रंग में शहीद करो कि सारा कूफा इन्हें शहीद होता देख सके। बुकैर इब्न इमरान मलऊन एक फौजी दस्ता के साथ जनाब अमीर मुस्लिम को लेकर रवाना हुआ। सारे दरबार पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसे हुक्म दिया गया था कि वो उनको मस्जिद के उस मीनार पर ले जाकर शहीद करे जो बाजार कफश गिरा और आहन गिरा के साथ मुल्हक था, यानी जहां लोग लोहे का सामान आकर फरोख्त करते थे और उस बाजार में जूतियां भी फरोख्त की जाती थी। गालबन उस जमाना में मस्जिद कुफा के कई मीनार होंगे, वरना इस मीनार की तखसीस ना की जाती। ये मलऊन 6 जवानों के साथ जनाब अमीर मुस्लिम को लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। उधर उमर इब्न नाफिया मलऊन ने कूफा में मुनादी करवाई कि जिसने जनाब अमीर मुस्लिम को शहीद होते देखना है वो बाजार कफश गिरा में पहुंच जाए। लोग मीनार के नीचे जमा हो गए। उधर जनाब अमीर मुस्लिम ने मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। सारे लोगों की निगाहें उन पर जमी हुई थी। उनमें कुछ लोग रो रहे थे और कुछ खुशी महसूस कर रहे थे। जनाब अमीर मुस्लिम मीनार पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर आपने फरमाया कि अगर इजाजत हो तो हम 2 रकात नमाज अदा करना चाहते हैं। लेकिन उस मलऊन ने इजाजत नहीं दी, बल्कि मलऊन ने बकवास की कि आपने मेरा बहुत ज्यादा खून बहाया है, अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। ये कहते ही उस मलऊन ने तलवार का वार किया, जिससे आपके जिस्म अतर पर हल्का सा जख्म आया। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि हमने तुम्हारा बहुत खून बहाया है, ये उसके बराबर तो नहीं हो सकता। ये इस पाक घर का खासा था कि जब भी इस पाक घर का कोई फर्द शहीद होता तो हमेशा आखिरी वक्त उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती। फिर जनाब अमीर मुस्लिम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ फरमाई कि ऐ मेरे हबीब अज़ल, अब तू ही इनके और हमारे दरमियान फैसला करने वाला है। उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमें बुलाकर फिर हमारी नुसरत से दस्तकश हो गए हैं और दुखों में हमें तन्हा छोड़ दिया है। अब तू हमारे मुंतकम को हमारे इंतकाम के लिए जल्द भेज। ये फिक्रा अभी जुबान पर था कि उस वक्त सरे अतर पर वार हुआ। दोस्तों, ऐन यही वक्त था कि जब ताजदार करबला मक्का से बस्ताने आमा से होते हुए ज़ातुल अरक की तरफ मसरूफ सफर थे। किसी वक्त पाक बहनों के महमलों से पीछे रह जाते और आंखों पर रुमाल रखकर गिरिया फरमाते। अचानक पाक अमशीर ने देखा कि पाक भाई नजर नहीं आ रहे। उन्होंने फौरन जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को याद किया और फरमाया कि काफी देर हो गई है कि हमें अपने पाक वीर नजर नहीं आ रहे, आप फौरन उनका पता करें। उन्होंने अपना घोड़ा दुलाया। जिस वक्त आकर देखा तो ताजदार करबला की अजीब कैफियत है। जुलजना की बागें हाथों से छूटी हुई हैं, रकाबों से पांव निकले हुए हैं, सरे अतर झुका हुआ है और आंखों से आंसुओं की बरसात है। जनाब अब्बास फौरन अपने रावार से उतरे। उन्होंने जाकर रकाब का बोसा लिया। ताजदार करबला ने सरे अतर उठाया, आंखें सुरख थी, आंसू साफ किए। जनाब अब्बास ने अर्ज की, आका क्या वजह है, आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? इमाम मजलूम फरमाते हैं, मेरे प्यारे भाई, आज हमारे दुखों की बुनियाद रखी जा रही है। आप मेरे महरम राज हैं, इसलिए आपको आगाह फरमाते हैं। फिर रोकर फरमाते हैं कि हम देख रहे हैं कि कुफर की मस्जिद का मीनार है, ऊपर मेरे भाई अमीर मुस्लिम सवार हैं। उन्होंने गर्दन झुकाई हुई है और रो रो कर कह रहे हैं कि अकबर का पाक बाबा, आप कहाँ हैं, ज़ियारत करवा दे। उस वक्त इमाम मजलूम कुफा की तरफ रुख करके फरमाते हैं, मेरा वीर, आप भी मजलूम की आखिरी ज़ियारत कर लें। आप जाने में बहुत जल्दी कर रहे हैं, आना तो हमने भी था। जनाब अब्बास अर्ज करते हैं, आका मुझे भी जनाब मुस्लिम की ज़ियारत कराएं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा फरमाया। जनाब अब्बास ने निगाह फरमाई, देखा कि कुफा की मस्जिद के मीनार पर जनाब अमीर मुस्लिम सवार हैं, सर झुका हुआ है। उस वक्त जालिम दूसरी ज़रब लगाने का इरादा कर रहा है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम तड़प कर अर्ज करते हैं, आका मुझे एक लम्हा के लिए कुफा जाने की इजाजत दे दें।
امام مظلوم فرماتے ہیں آپ کوفہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جناب عباس علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنگ بھی نہیں کروں گا، میں ان کوفیوں سے کچھ بھی نہیں کہوں گا اور نہ ہی اپنے بھائی کو بچاؤں گا۔ امام مظلوم فرماتے ہیں تو پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ جناب عباس روک کر عرض کرتے ہیں کہ آقا مسجد کا مینار بہت بلند ہے، جو حالت اب جناب امیر مسلم کی ہے، اگر ان پر ضرب چل گئی تو ان کا سر عطر زمین پر آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پاک سر جا کر اپنی گود میں لے لوں، وہ زمین پر نہ گرنے پائے۔ اس وقت امام مظلوم فرماتے ہیں ذرا آپ مینار کے نیچے نگاہ فرمائیں۔ جناب عباس نے نگاہ فرمائی تو دیکھا ایک سیاہ برقع پوش مستور ہے، جنہوں نے اپنی چادر تطہیر کا دامن پھیلایا ہوا ہے اور رو رو کر فرما رہی ہیں کہ بیٹا ماں کی جھولی حاضر ہے، جلدی سے ماں کی آغوش میں آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین مل کر دعا کریں کہ اب تو اس معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا کے مصائب ختم ہو جائیں، ان کا پاک گھر آباد ہو۔ آپ سب مومنین اس گھر کے پاک وارث امام زمانہ کو پرسہ دے کر عرض کریں کہ آقا سارے گھر کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، آپ آئیں گے تو یہ گھر دوبارہ آباد ہوگا۔ ہر پاک بی بی اپنے فرزندوں کو سہرے پہنائے گی، آپ آئیں گے تو سارے گھر میں خوشیوں کا موسم واپس آ جائے گا۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آپ نے پاک گھر آباد نہیں کیا، اب تو امت ملعون سے انتقام لیں اور پاک گھر کو ابدی خوشیاں دکھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔